ٹرمپ کی جنگ بندی ختم کرنے کی دھمکی، پھر حملہ ہوا تو یورینیم کی 90% افزودگی بھی کر سکتے ہیں۔ ایران نے بھی سخت پیغام دے دیا۔ امریکہ میں ڈیموکریٹس نے ایران جنگ روکنے کے لیے نئی قرارداد لانے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے ایران سے وابستہ 1 درجن افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ بندی ختم کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ سیز فائر اس وقت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں ہے، جبکہ قطر نے تہران کو تنبیہ کی ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو خلیجی ممالک پر دباؤ ڈالنے، بلیک میل کرنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں، دفتر خارجہ پاکستان نے واضح کر دیا۔ دفتر خارجہ نے سی بی ایس نیوز کی رپورٹ کو گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان میں موجود ایرانی طیارے جنگ بندی کے دوران آئے تھے اور ان کا کسی فوجی ہنگامی صورتحال یا کسی قسم کے تحفظاتی انتظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان نے آبنائے ہرمز میں جاری بحران کے باعث روس سے تیل کی درآمدات بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماسکو میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی نے کہا کہ بحران کے بعد روسی توانائی وسائل کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اپنی توانائی ضروریات کا صرف 10% خود پیدا کرتا ہے، باقی ضروریات درآمدات کے ذریعے پوری کی جاتی ہیں، جن کا زیادہ تر انحصار خلیجی ممالک پر ہے۔ مستقبل میں ترکمانستان اور روس سے جنوبی ایشیا تک متبادل پائپ لائن منصوبوں پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ امریکی صدر کے پاکستان آنے کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق ہو سکتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین جاتے ہوئے 2 گھنٹے کے لیے پاکستان میں قیام کریں، جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے باہمی تعاون سے پاکستان ایک نئی سمت میں گامزن ہے۔ تنخواہوں، مراعات اور بلو پاسپورٹ پر حکومتی اور اپوزیشن اراکین ایک ہو گئے۔ وزیر مملکت داخلہ نے مخالفت کر دی۔ سینٹ میں سابق اور موجودہ پارلیمنٹیرینز اور ان کے اہل خانہ کو بلو پاسپورٹ کی سہولت دینے سے متعلق اہم بل پیش کیا گیا، جس پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان غیر معمولی طور پر ایک پیج پر دکھائی دیے۔ سینیٹر عبدالقادر پٹیل نے پاسپورٹ ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا، جس کے تحت سابق اراکین پارلیمنٹ، ان کی شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کو بھی سرکاری یا بلو پاسپورٹ کی سہولت دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ بل میں کہا گیا کہ گریڈ 22 کے ریٹائرڈ افسروں اور ان کی فیملی کو مفت سرکاری بلو پاسپورٹ کی سہولت حاصل ہے، لیکن سابق پارلیمنٹیرینز اس سہولت سے محروم ہیں۔ طلال چودھری نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جب سرکاری پاسپورٹس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو عالمی سطح پر پاسپورٹ کی ریٹنگ متاثر ہوتی ہے۔ خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2 ٹوک پیغام۔ ہراسمنٹ کے خلاف سسٹم جلد لانچ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے لکھی ہوئی تقریر کرنے کا شوق نہیں، میں دل کی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میری ماں مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھیں، لیکن میں کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تھی۔ ان کے کہنے پر میں میڈیکل میں چلی تو گئی، لیکن 1 سال بعد انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کرو۔ پھر میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کالج کے جس ہال میں میرا مذاق اڑایا گیا تھا وہاں بطور وزیر اعلیٰ خطاب کروں گی۔ نون لیگ مردوں کی سیاسی جماعت تھی، مردوں سے جیت کر آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا بشرا بی بی سے فیملی اور ذاتی معالج کی ملاقات کرانے سے انکار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ساجد بیگ کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ ملاقات کے بعد باہر آ کر سیاسی گفتگو کی جاتی ہے۔ بشرا بی بی سے ملاقاتوں سے متعلق بہن مریم ریاض وٹو کے ٹویٹس کو بھی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا۔ عدالت نے ملاقات کروانے کی درخواست پر تفصیلی دلائل طلب کر لیے۔ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، ملک میں ہر جگہ تباہی ہے۔ اگر مشترکہ طور پر سیاسی حل نہیں نکالا گیا تو حالات بد سے بدترین ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی گورکھپور ناکے پر گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ ظالم حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کر دیا۔ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے سینیٹرز، ایم پی اے، ایم این ایز کے لیے راستے بند کرے؟ ایک سوال پر کہ کے پی کے میں روز شہادتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں، کیا وزیر اعلیٰ کا وہاں ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ علیمہ خان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ کو یہاں ہونا ضروری ہے، ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے۔ ملاقات ہو گئی تو کوئی ڈائریکشن ملے گی۔ کے پی کے میں جو روز شہادتیں ہو رہی ہیں وہ سلسلہ رکے گا۔
पेशावर में 10 मई 2023 को एहतजाज के केस में PTI रहनुमा समेत 74 मुल्जिमान बरी हो गए। पेशावर की सेशन कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुकदमे में मुल्जिमान बराह रास्त नामजद नहीं हैं। तफ्तीश के दौरान उनको मुकदमे में नामजद किया गया। मुल्जिमान का कोई शनाख्ती परेड नहीं हुआ। मुकदमे में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। मकतूलीन के वर्सा भी मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल चलाना नहीं चाहते। ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ईमान मजारी उनके शौहर की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन दरख्वास्तों पर फैसला करे। हाई कोर्ट के फैसले तक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहेगा। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मंशियात फरोश खातून की प्रोटोकॉल के साथ बगैर हथकड़ी कराची की अदालत में पेशी वीडियो वायरल हो गई। कराची पुलिस चीफ ने नोटिस ले लिया। अदालत पेशी के मौके पर ना तो SOPs के मुताबिक पुलिस सिक्योरिटी मौजूद थी, ना ही मुल्जिमा को हथकड़ी लगाई गई। मुल्जिमा अनमोल पिंकी ने अपने वकील से मोबाइल फ़ोन लेकर बात भी की। अदालत ने मुल्जिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस और हसास इदारे ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुल्जिमा को गिरफ्तार किया। अनमोल पिंकी नामी ये खातून न सिर्फ मंशियात सप्लाई करती थी बल्कि कोकेन मेकर के तौर पर अपना प्रोडक्शन यूनिट भी चला रही थी। डिजिटल गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में बड़ा कदम। हुकूमत पंजाब पहली बार मकामी AI प्लेटफॉर्म कायम करेगी। बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को मकामी सतह पर होस्ट और ट्रेन किया जा सकेगा। हुक्काम के मुताबिक उर्दू समेत मकामी ज़बानों की सपोर्ट भी मंसूबे का हिस्सा होगी। मंसूबे के तहत सरकारी इदारों और जामियात को महफूज AI सैंड बॉक्स फराहम किया जाएगा। गवर्नमेंट GPU क्लाउड मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। अदाकार फहद मुस्तफ़ा को इंटरव्यू के दौरान शॉर्ट्स पहनना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना। अदाकार ने हाल ही में एक वेब शो में अपनी फिल्म की तशहीर के लिए शॉर्ट्स पहनकर शिरकत की। इंटरव्यू के वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों मुसलसल तीसरे टेस्ट में शिकस्त। ढाका के मीरपुर स्टेडियम में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 104 रन से शिकस्त दे दी। 268 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम को दूसरी इनिंग्स में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कौमी टीम 163 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी बल्लेबाज बांग्लादेशी बाउलर्स का सामना करने में नाकाम रहे।